فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن. في الجنة نقرأ ونرتل نصعد بالقرآن جنان فبإذن الله سنحفظه لن نترك حفظ القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. تمام قسم کی کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. محترم حضرات، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی فضیلت خود قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی فضیلت اور قرآن مجید کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن مجید کا مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے اور اسی طرح صحابہ کرام اپنی زندگی میں اس قرآن مجید کے ذریعے اپنے آپ کو قرآن مجید کی زندگی قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنا پورا وقت یہاں تک کہ اپنی زندگی صرف کرتی ہے. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش فرمائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. قرآن مجید کا پڑھنے والا، قرآن مجید کا حافظ، قرآن مجید کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا، اس کا علم رکھنے والے کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا ہوگا مع السفرۃ الکرام البررہ. نیک فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ان نیک فرشتوں کے ساتھ حشر ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی محترم فرشتے بنائے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی بابرکت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اور
دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے والذی یقرأ القرآن، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وَيَتَتَعْتَعَ فِيهِ، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتا ہے تو وہ بہت مشکل اور بہت مشقت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، بہت ہی مشکل کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا اجر دیا، دگنا اجر عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید، جس شخص کو قرآن مجید نہیں آتا ہے لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ تسلسل برتنے لگتا ہے، اس کے لیے کوشش اور مسلسل طور پر ادا کرنے لگتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھجک کر اٹک کر پڑھنے پر ایک ثواب ہے اور دوسرا اس کی مشقت پر ایک دگنا اجر ملتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بابرکت کتاب ہے، جس قرآن مجید کے تلاوت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بشارتیں سنائی، 2 اجر سنائے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو الف لام میم جس طرح کے حروف مقطعات جس کو کہا جاتا ہے، اگر ان کی فضیلت ہم جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص الف لام میم یہ 3 حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اسی طرح قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ بارہا پڑھتے رہتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتے رہتا ہے جتنا وہ دہراتے رہتا ہے۔ دوسری کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو اس کو اتنی افضلیت نہیں دی گئی، اس کو اتنا مقام نہیں دیا، اس کے پڑھنے پر نیکیاں نہیں عطا کی گئی، لیکن قرآن مجید کو اگر کوئی شخص بغیر ثواب و کتاب یعنی اس کو ثواب بغیر ارادے کے بغیر نیت کے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اگر وہ نیت کے ساتھ بہت اچھا اور صاف ستھرا ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملنے لگتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس مہینے میں یہ قرآن مجید نازل ہوئی ہے وہ افضل الشہور قرار دیا گیا، تمام مہینوں کا محترم مہینہ، تمام مہینوں کے سب سے افضل مہینہ کوئی ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے، رمضان کا مہینہ شہر القرآن قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح یہ وہ قرآن مجید ہے جس رات میں قرآن مجید اتاری گئی ہے وہ افضل اللیالی قرار دی گئی، تمام راتوں کی بہترین رات، تمام 1000 راتوں کی بہترین رات اگر کوئی ہے تو قرآن مجید اس رات میں نازل ہوئی جس کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر قرار دیا گیا، تو سب سے بہترین رات ہے جس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور اسی طرح جس نبی پر قرآن مجید نازل ہوا اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار قرار دیا گیا، خاتم النبیین قرار دیا گیا، اور جس نبی کے عضو پر قرآن مجید اتارا گیا تمام اعضاء میں سب سے بہترین عضو جو ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عضو پر قرآن اتارا گیا تو آپ کا افضل الاعضاء میں سب سے بہترین عضو قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عضو مبارک کو آپ کے دل کو بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمزم کے ذریعے دھویا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نازل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اسی طرح جس فرشتے کے ذریعے قرآن مجید بھیجا گیا، بہت سے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، منکر نکیر ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو لکھ رہے ہیں، خبر کے فرشتے ہیں، اسی طرح راتوں کے فرشتے ہیں، یہ تمام فرشتے اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جس شخص کے ہاتھ میں بھیجا، جس فرشتے کے ہاتھ سے بھیجا، وہ تمام فرشتوں کے سردار قرار دیے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، یہ قرآن مجید کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دنیا میں اس کا مرتبہ بتلاتا ہے، اور جس شخص کے ہاتھ میں قرآن مجید تک جاتی ہے وہ دنیا میں بھی مقام و مرتبہ اور اعلیٰ مقام ملتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہی وہ قرآن مجید ہے جو سب بہت سی امتیں ہیں لیکن خیر امت قرار دیا گیا، اس امت مسلمہ پر قرآن مجید نازل ہوا گیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت ہے جو نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف، جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور بھلائی اور برائی کا حکم یعنی برائی سے روکنے کا اگر کوئی امت کام کرتی ہے، کوئی قوم کام کرتی ہے، کوئی جماعت کام کرتی ہے تو امت مسلمہ ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا گیا. اور جس مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا, اس تمام مخلوقات کو ایک افضل درجہ دیا گیا, اشرف المخلوقات قرار دیا گیا. دیکھیے کتنی عظیم بات ہے. جو قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو کر رہ جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم فضیلت جانتے ہیں کہ قرآن مجید جس مقام پر نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کی بھی قسم کھائی, لا اقسم بهذا البلد, ہم اس شہر, اس بلد امین کی قسم کھاتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے. دیکھیے کہ جس قرآن مجید کو جس مقام پر اتارا گیا اس مقام کی بھی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اجاگر کیا اور اس بات کی قسم کھائی. تو قرآن مجید کتنا بہترین کلام. دیکھیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی روشنی میں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سب سے بہترین شخص ہے, سب سے بہترین معلم ہے. دنیا میں معلمین بہت ہیں لیکن سب سے بہترین معلم وہ ہے جو قرآن مجید دوسروں کو سکھاتا ہے. دنیا میں شاگردیں بہت ہیں لیکن سب سے بہترین شاگرد, سب سے بہترین اسٹوڈنٹ وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے. اور دنیا میں بہت سے علوم ایسے ہیں جس کو ہم حاصل کرتے ہیں لیکن سب سے بہترین علوم جو کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اور اسی طرح دنیا میں بہت سے علوم ہیں جس میں ہم بہت کوتاہی برتتے ہیں لیکن قرآن مجید ایسا علم ہے جو انسان کو سربلندی عطا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ وہ قرآن مجید ہے جس کا تم علم حاصل کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس علم کے ذریعے تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے, تمہارے مقام و مرتبے کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے, اعلیٰ مقام پر عطا کر دیتا ہے. یہ علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تو اس قرآن مجید کو ہم سمجھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم قرآن مجید پر غور و فکر اسی وقت ہی کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے, جس طرح صحابہ کرام نے کوشش کی ہے, اپنے قربانیاں پیش کی ہے, قرآن مجید کے ایک ایک ٹکڑے کو ہڈیوں پر لکھ کر اس کو جمع کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری کوشش لگا کر قرآن مجید کے صفحات کو مکمل طور پر اکٹھا کیا ہے. یہ صحابہ کرام کی کوشش قرآن مجید کو ایک اکٹھا کرنے کی, اور انہوں نے اس وقت تک صحابہ کرام عمل نہیں کرتے تھے جب تک ایک آیت پر عمل نہیں کرتے تھے اور دوسری آیت کی اس کو تلاوت نہیں کرتے تھے, اس وقت تک جب تک پہلی آیت پر عمل نہیں کرتے تھے. تو قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی فضیلتیں سنائی, چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کا موقع تھا, جنگ احد جو جنگ بدر کے بعد پیش آئی اور جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, تو اس وقت صحابہ کرام شہید ہونے کے بعد اب صحابہ کرام کو دفنانے کا وقت ہے, تو ایسی کیا چیز ہے جو صحابہ کرام کو دفنانے میں مقدم کیا جائے, صحابہ کرام کو سب سے پہلے دفنایا جائے, ایسی کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام, چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں, تو سب سے پہلے کس صحابی کو اس میں دفنایا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, قدموا اکثرهم القرآن, ان لوگوں کو سب سے پہلے دفنایا جائے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں, جو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں, جو قرآن مجید کو اپنے الفاظوں میں رکھتے ہیں اور ان کا دل قرآن مجید کی آیتیں سننے کی وجہ سے بگڑنے لگتا ہے, قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے کی وجہ سے جنت و دوزخ کے مناظر ان کی آنکھوں میں نظر آنے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ حضرات یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان حضرات کے اندر اتنا علم تھا قرآن مجید کا کہ عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اور یہ زبان کو بہت اچھی طرح سے صحابہ کرام سنا کرتے تھے اور وہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا. اسی لیے کہا کہ سب سے پہلے صحابہ کرام میں جو حافظ قرآن تھے, جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے, ان تمام صحابہ کرام کو مرتبے کے حساب سے دفنایا جاتا ہے. تو قرآن مجید کی علم کی فضیلت یہ ہے کہ جب دفنایا جا رہا ہے تو علم کو دیکھا جا رہا ہے, اس علم کو جو قرآن مجید کا حافظ ہے, جو قرآن مجید کا عالم ہے, چاہے تم قرآن مجید کی چند سورتیں پڑھو لیکن اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا کرو. اور
اور اسی طرح میں دوسرے احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جو کہ قرآن مجید کے بہترین قاری قرار دیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آپ کے گھر کے پاس سے ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرنے لگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ کے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اور آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کلام سنا کرتے ہیں اور وہیں پر کھڑے رہتے ہیں جب تک تلاوت ختم نہیں ہوتی اور سن کر چلے جاتے ہیں. دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں، آپ کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کیا آپ کی بہت یعنی ہمت افزائی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہترین آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے جس آواز کو میں سن کر آیا ہوں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی سریہ داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے ایک آواز آپ کو دی ہے. کتنی عظیم نعمت ہے. داؤد علیہ السلام کو بہت سی گویائی دی تھی، اس میں سب سے بہترین قرت بھی تھی آپ کی، تو وہی چیز حضرت داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی تو وہی چیز حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آواز کے طور پر ایک صلاحیت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی. تو یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہیں. مرتبہ کیا ہے قرآن مجید پڑھنے کا. آپ کی آواز اتنی بہترین تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خود کہتے جبکہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، صحابہ اکرام کہنے لگتے کہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہم کس طرح پڑھیں گے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم پڑھتے جاؤ. جب صحابہ اکرام پڑھنے لگتے ہیں جہنم کا تذکرہ ہونے لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رک جاؤ امسک کہتے ہیں رک جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اور اسی طرح جب جنت کے مناظر آپ کی آنکھوں سے گزرنے لگتے ہیں تلاوت میں تو اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کے مناظر ہیں جو میں دیکھ کر یعنی خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی تلاوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر نامہ بھی یاد آتا تھا کہ کس وجہ سے کس کو سزا دی جا رہی ہے. تو یہ قرآن مجید کا درجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یعنی صحابہ کرام سے سنا کرتے تھے. اور اسی طرح میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں. مشہور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب جیل خانے میں تھے تو کم سے کم 80 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کو جیل خانے میں پڑھا 80 مرتبہ. اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس آیت میں ہوتی ہے ان المتقین فی جنات و نہر. تو اس آیت میں جو کہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے اور اس آیت کے پڑھتے ہوئے ان کی وفات ہوتی ہے تو اسلاف کرام قرآن مجید کے پابند رہا کرتے تھے. جب کبھی وہ قید و بد کی صحبتیں کھاتے تھے جیل میں بھی بند ہو جاتے تھے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے. ہم جب کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو قرآن مجید سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن سے تعلق رکھو. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. تم قرآن مجید کو اس وقت تک نہیں چھوؤ گے جب تک تم پاک و صاف نہیں ہو. اور ہم پاک و صاف اس وقت ہوتے ہیں جب ہم نمازیں ادا کریں گے اور نماز میں قرآن مجید پڑھنا لازم ہے. کوئی بھی شخص اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کو قرآن مجید کی صورتیں یاد نہیں ہوتی. تو قرآن مجید کا تعلق نماز سے ہے اور جو نماز صحیح طور پہ ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بات چیت کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہوتی ہے. قرآن مجید ہی وہ مقام ہے جو انسان کو سربلندی عطا کرتا ہے. اور اسی طرح جب ہمارے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے یا پھر اپنے زمین کے کاغذات ہوتے ہیں تو ہم بہت احتیاط کے ساتھ بہت آہستہ 10 سے 70 مرتبہ پڑھنے لگتے ہیں. ایک معمولی سا پیپر جو انسان لکھتا ہے اس کا اگریمنٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت آہستہ سے پڑھتے ہیں ایک معمولی سا پیپر. لیکن یہ تو انسان کا لکھا ہوا پیپر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کلام جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے ہاتھ تک نہیں ہمارے اندر اتنی جھجک محسوس ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو چھو نہیں پاتے. وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے اپنے گھروں کا زیور نہیں بنایا. قرآن مجید کو صرف تاقوں پہ سجایا رکھا گیا. تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور
قرآن ہو کر، اور ہم ذلت و رسوائی کے شکار ہو چکے ہیں قرآن مجید کو چھوڑ کر۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت، چند فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی فضیلتیں کیا کیا ہیں۔ اسی لیے کہ ہمارے سامنے ایک محترم مہینہ آنے والا ہے، تو مہینہ ہمارے سامنے کوئی مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو اس کی تیاری ہم پہلے سے کرتے ہیں، تو اسی طرح قرآن مجید جس کسی کو بھی نہیں آتا ہے وہ اس کی تیاری پہلے ہی سے کرے۔ اسی لیے میں قرآن مجید کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ اس کی فضیلت بہت بتلائی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اور خوش ہونے کی بنیاد پر 3 لوگوں کو دیکھنے پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا۔ ایک خانہ کعبہ کو دیکھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبادت قرار دیا، اور اسی طرح قرآن مجید کو جو دیکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو دیکھیے کہ صرف قرآن مجید کو دیکھنے پر عبادت قرار دیا تو قرآن مجید کے پڑھنے پر کتنے درجات عطا کیے جائیں گے۔ اور تیسرا شخص ماں باپ کے چہرے کو جو دیکھے گا تو اس کے لیے بھی عبادت کا درجہ قرار دیا گیا۔ تو تین ایسی چیزیں ہیں جس کے دیکھنے پر عبادت قرار دیا گیا۔ ایک تو خانہ کعبہ کے دیکھنے پر عبادت ہے، دوسرا قرآن مجید کے دیکھنے پر، تیسرا اپنے ماں باپ اپنے والدین کو دیکھنے پر کیا قرار دیا گیا؟ عبادت قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید یہ حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید تمہارے حق میں دلیل ہے، حجت قائم کرے گا اگر تم اچھا پڑھو گے قرآن مجید کو۔ اگر یہی قرآن مجید کی تم چھوڑ کر پڑھو گے، جب قرآن مجید کو تم چھوڑے گے تو یہی تمہارے خلاف حجت بیان کرے گا اور کہے گا کہ قرآن مجید تیرے بندوں کے سامنے پڑھا جاتا تھا لیکن وہ اپنے پیٹھ کو پھیر کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ ہمارے خلاف حجت بھی ہوگا اور ہمارے خلاف دلیل بھی ہوگا اس وقت جب ہم قرآن مجید کے صحیح طور پہ ادا کریں گے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا حق روزے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، قرآن مجید اور روزہ ایسی چیز ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں، تو یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ جو کچھ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جو شخص بھی، ہم اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بناتے ہیں، اور چند روز گزر جاتے ہیں کہ راستے میں حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کس سے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو گورنر بنایا تھا، تو آپ نے کس کو بنایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک غلام کو گورنر بنایا ہے جس کا نام ابن ابزہ رہتا ہے، تو میں اس کو غلام کو بنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا، آپ نے اس کو کیوں بنایا؟ تو دیکھیے کہ الفاظ کیا رہتے ہیں، میں نے ان کو گورنر اس لیے بنایا انہ خارق لکتاب اللہ انہ عالم للفرائض، اس لیے میں نے اس غلام کو گورنر بنایا ہے مکے کا کہ وہ قرآن کا حافظ تھا اور فرائض کا عالم تھا۔ دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ کے یعنی صحابہ کرام نے بڑا درجہ دیا، قرآن مجید کے درجے کی بنیاد سے صحابہ کرام نے ایک گورنر بنایا۔ اور اس کے بعد نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ رہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، قرآن مجید یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بلند مقامات پر بھی لے جاتی ہے اگر اس کو صحیح طور پر سمجھتا ہے۔ اگر قرآن مجید کو کوئی صحیح طور پر نہیں سمجھتا ہے تو سب سے افسر السافلین میں بھی درج جاتا ہے، یعنی سب سے نچلے درجے میں بھی جاتا ہے اور گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں ہم سورتیں 114 سورتیں ہم کو معلوم ہے، لیکن 114 سورتوں میں کم سے کم 14 سورتیں ہم ایسا پڑھے جو غور و فکر کا طالب ہو، جب ہم دوسروں کے سامنے پڑھے تو اس کو ترجمہ کے ساتھ ادا کریں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، تو ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اسی طرح جنت اور جہنم کی منازل ہم سے گزرتے ہیں، ان جہنم کانت مرصادا، جب جہنم ایک دھات ہے جو بھڑکائی جائے گی، للطاغین مآبا، اور وہاں لوگ لابسین فیہا احقابا، اس میں لوگ کئی دنوں تک رہیں گے، لابسین مسلسل اس میں رہتے ہیں، اور اس میں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور جہنم ایسی چیز ہے نہ وہاں ٹھنڈا پانی ملے گا تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ تو یہ تمام مناظر ہم کو
قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح صحابیات بھی قرآن مجید میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ صحابیات میں بہت سے صحابیات ایسے ہیں جو قرآن مجید کے حافظہ تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے صحابیات ہیں جو بھی قرآن مجید کے عالمات تھے، قرآن مجید کا درس خود دیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ایک صحابی جن کا نام حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ ایمان نہیں لاتی ہے کہ بہت رویا کرتی تھی۔ جب ایمان لانے سے پہلے ان کی ایک عادت تھی کہ وہ بہت رویا کرتی تھی، اور وہ مکے کی بہت بہترین شاعر تھی حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ۔ جب ایمان لے کر آئی تو اس وقت رونے لگی، اور زیادہ رونے لگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے میرے باپ اور بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے میں رو رہی تھی کہ ان کا انتقام لے سکوں، لیکن ایمان لانے کے بعد اس لیے رو رہی ہوں کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کی، جنت اور جہنم کے مناظر پڑھے، تو مجھ کو اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میں تو ایمان لائی ہوں لیکن اپنے باپ اور بھائی کو نہیں بچا سکی اس جہنم کی آگ سے۔ اس افسوس کی بنیاد پر میں رو رہی ہوں۔ تو دیکھیے کہ صحابیات کے اندر اتنا ایمان تھا وہ قرآن مجید کی وجہ سے، فزادتہم ایمانا۔ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور یہی قرآن مجید وہ نچوڑ ہے جس کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں کہ کان خلق القرآن، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یہ تمام فضیلتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کے سینوں کو قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے کھول دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔